ان خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت ان کفار کا اٹھنا بیان کیا جا رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جب بلانے والا انہیں بلائے گا تو ان کی مجال نہیں ہوگی اس پکار پر سستی برتیں، بلکہ سینوں میں دل خوف سے دھڑک رہے ہوں گے، پھر بھی وہ دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ ان آیات میں ان کے قبروں سے نکلنے اور وہاں سے بھاگنے کی منظر کشی کی جا رہی ہے، یعنی جب وہ قبروں سے باہر نکلیں گے تو شرم سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ قیامت کے دن جب کفار کو اٹھایا جائے گا، بروز محشر میں لایا جائے گا، تو ان کے آنے کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے آنے کی کیفیت کیا ہوگی، کس حالت میں انہیں لایا جائے گا، کس صورت میں انہیں لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یعنی جب وہ قبروں سے باہر نکلیں گے تو شرم سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، شرم کے مارے وہ آنکھ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھنے کی قوت نہیں رکھتے ہوں گے، شرم سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ وہ بھاگے چلے آ رہے ہوں گے، ترساں لرزاں بھاگتے ہوئے بلانے والے کی طرف جا رہے ہوں گے۔ یوں معلوم ہو رہا ہوگا جیسے مکڑیوں کا ایک بہت بڑا لشکر ایک متعین سمت میں اڑا چلا جا رہا ہے، یہ کیفیت ہوگی ان کی۔ اس وقت کافر کہیں گے یہ دن تو بڑا خوفناک دن ہے، لیکن اس روز قیامت کے دن کے بارے میں ان کا یہ کہنا بے سود ہوگا۔ اے کفار مکہ، وہ سخت دن آئے گا، ضرور آئے گا، اس دن سر پٹکنے کے سوا تمہیں کچھ نہیں نصیب ہوگا۔ آج ہی چشم ہوش کرو، آج ہی میرے رسول کا دامن پکڑ لو، تمہیں کامیابی مل جائے گی، تمہیں کامرانی مل جائے گی۔ آج میرے رسول کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، یہاں سے چند گزشتہ قوموں کی عبرتناک انجام کا ذکر شروع ہو رہا ہے اور بتلایا جا رہا ہے۔ وضاحت کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کفر و شرک سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آپ نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، بڑے کٹھن راستوں سے آپ کو گزرنا پڑا، اور آپ نے اپنی قوم کو کفر و شرک اور بدکاریوں سے روکا، تو ان کم بختوں نے صرف آپ کو جھٹلایا ہی نہیں، صرف انہیں دیوانہ ہی نہ کہا، بلکہ ان کو بری طرح جھڑکتے اور دھمکیاں بھی دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، 950 سال، 9.5 صدیاں آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، اور آپ نے اپنی قوم کو ہمیشہ اپنے رب کی طرف آنے کی توجہ دلائی، اور مقابلے میں وہ کیا کرتے؟ وہ آپ کو دھمکیاں دیتے، جھڑکتے، دیوانہ کہتے، اور اس طرح کے جملے جو نازیبا جملے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق وہ کہتے، اور آپ یہ سب کچھ برداشت کرتے اور ان لوگوں کو بدکاریوں سے ہٹاتے، ان لوگوں کو گناہوں سے ہٹاتے اور صراط مستقیم کی طرف لانے کی آپ کوشش فرماتے۔ اور بدلے میں آپ کو کیا ملا وہ آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہی صرف نہیں ہے، آپ کو دیوانہ بھی کہا، بری طرح جھڑکتے اور دھمکیاں بھی دیتے۔ اگر تم نے اپنے وعدوں کا سلسلہ بند نہ کیا تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ یہ جملے بھی حضرت نوح علیہ السلام نے سنے، 950 سال تبلیغ آپ نے فرمائی، انہوں نے اسے سختی سے جھڑکنا شروع کر دیا، دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ آخر پھر کیا ہوا؟ اور کہنے لگے اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ 950 سال سے زیادہ، 900 سال یا 950 سال کے درمیان عرصہ آپ نے واعظ و نصیحت فرمایا، لیکن ان کی حالت اور بگڑتی گئی اور شر پسندی میں وہ اور آگے بڑھتے گئے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ صراط مستقیم پر آنے والے نہیں ہیں، تو پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھا دیے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں،
تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا نبی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور دعا قبول نہ ہو، یہ آج تک نہیں ہوا۔ تو پھر کیا ہوا جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی، الہی میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما، تو میرا انتقام لے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تو پھر اس کا انجام کیا ہوا، کس طرح وہ قوم تباہ و برباد ہوئی، اس کا ذکر کل والی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ کل عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ہے رب العالمین خالق کائنات اپنی مقدس بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کا یہی عقیدہ ہے اور یہی ایمان ہے کہ اللہ کا نبی وہ ایک بستی کے لیے آیا ہو، وہ ایک ملک کے لیے آیا ہو، یا پوری کائنات کے لیے آیا ہو، زمین و آسمان کے لیے آیا ہو، کسی ایک نبی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی عداوت، کوئی بغض، کوئی عناد ذہن میں پیدا ہو گیا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اتنا نازک مرحلہ ہے، انبیاء کے متعلق بدگمانی زیب نہیں دیتی، اور جو انبیاء علیہم السلام کے متعلق کوئی بد زبانی رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ذہن کو صاف رکھے۔ اللہ کا نبی اللہ کے آرڈر سے بولتا ہے، اللہ کے اذن سے بولتا ہے، اس کی مرضی سے بولتا ہے۔ اللہ کا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، جو بھی بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر بولتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا